بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا خير الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه من شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ وعتم برہانہ وعجب شرفہ کی منتظرہ، اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت رسم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے موت، ایک ایسی حقیقت جس کے بارے میں کسی مذہب میں انکار کی گنجائش موجود نہیں. کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، یا مسلمان ہے، عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی آگ کی پوجا کرنے والا ہے یا سورج کی پوجا کرنے والا یا ستاروں کی، کوئی بت پرست ہے یا کوئی جمادات کی، اشجار کی، قدرت کے مظاہر کی پوجا کرنے والا ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے. ہر ایک اس بات پر متفق ہے کہ ایک دن اس دنیا سے ہم نے جانا ہے. ہر ایک اس بات کو جانتا ہے کہ ایک دن اس دنیا کی زندگی کو مکمل کر کے دار آخرت کی طرف رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے. موت کے لیے ہر ایک وہ بندہ، انسان یا حیوان یا وہ
کہ حشرات الارض میں سے ہے اگرچہ، کوئی بھی ہے جس کو روح دی گئی، ایک نہ ایک دن اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا مطلب، اس کا معنی، اس کا مفہوم ہرگز یہ نہیں کہ موت سے بندہ خدا ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں۔ جیسے دنیا میں آنا یہ زندگی کی ابتدا نہیں، یہ زندگی کا ایک مرحلہ ہے، اور اسی طرح دنیا سے جانا بھی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے، جو کہ برزخ کی طرح ہے، اس دنیا میں آتا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ اس زندگی کی آہستہ آہستہ اس کی رامائیاں دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھتا ہے، اس کی تلخی دیکھتا ہے، دھوپ کی تمازن بھی دیکھتا ہے اور اشجار کی خوبصورتی کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ محبت بھی دیکھتا ہے، وہ نفرت بھی دیکھتا ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب ہو جس کو اللہ چن لے، جس کو اللہ قریب کر لے، تو اللہ عز و جل اسے نور ایمان عطا کر کے بندہ مومن بھی بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل کو منظور تھا تو کوئی 1 سال جیتا ہے، کوئی 10 سال، کوئی 100 سال، کوئی 150 سال۔ زندگی کا جو مرحلہ اس نے عالم دنیا میں گزارنا ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ مرحلہ، اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ عز و جل سے موت کا ذائقہ چکھاتا ہے اور اگلے جہاں میں پہنچا دیتا ہے۔ اس کی ایک اور زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں اسے نہیں پتا تھا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہے، اسی طرح اس دنیا میں آ کر اسے یہ پتا نہیں چلتا کہ قبر کے اندر کیا ہے۔ موت کے بعد کے منظر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مردے بول نہیں سکتے، وہ سن سکتے، وہ دیکھ سکتے، وہ محسوس کر سکتے، ان کو درد کا بھی احساس ہوتا ہے، خوشی کا بھی احساس ہوتا ہے، لیکن وہ زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن موت یہ زندگی کا اختتام نہیں بلکہ موت ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتی ہے۔ وہ کوئی اور ہوں گے کہ جو مر جائیں اور مٹ جائیں، لیکن بندہ مومن اللہ عز و جل کا ایسا محبوب ہوتا ہے، ایسا محبوب ہوتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا الموت ریحانۃ المؤمن، موت جو ہے وہ مومن کے لیے خوشبودار پھول ہوتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، کہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے زحمت نہیں ہوتی، وہ تکلیف نہیں ہوتی، وہ بیزارگی نہیں ہوتی، بلکہ موت بھی جو ہے یہ مومن کے لیے تحفے کے طور پر اللہ سے عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ جسم سے روح کو کھینچنے کا جو منظر ہے، اس کے بارے میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، جنہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا، جو اللہ کے کلیم تھے۔ اللہ عز و جل نے انہیں نبوت بھی عطا کی اور رسالت بھی عطا فرمائی، اپنا قرب عطا کیا۔ اول العزم جو پیغمبر ہیں ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام، اللہ عز و جل نے ڈائریکٹ انہیں اپنے کلام سننے کا اور اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ بڑے لاڈلے پیغمبر تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ موسیٰ بتاؤ موت کا ذائقہ کیسا؟ ارشاد فرمایا اونٹوں کی ایک شاخ ہو، وہ روئی کے کسی
گھسائی جائے، اسے باہر نکالا جائے، جس طرح وہ روئی کے ریشوں کو وہ شاخ کانٹوں والی باہر کھینچ کر نکال آتی ہے، یا پھر ایک کانٹوں والی شاخ بندے کے بدن میں ڈالی جائے اور کھینچی جائے، جتنی تکلیف اس بندے کو ہوگی اس کانٹوں کی شاخ سے، اس سے زیادہ تکلیف اس بندے کو ہوتی ہے جس پر اللہ موت کو طاری کرتا ہے۔ اس لیے اگلی بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظہری کا وقت قریب تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی کا پیالہ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے ہاتھ مبارک کو گیلا کرتے، اپنے چہرے پر ملتے اور اللہ عز و جل سے عرض کرتے، مولا بے شک موت کی بڑی سختی، موت کی بہت سختی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے کہ سنا، مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو اللہ عز و جل موت کی سختی عطا کرے۔ حالانکہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ موت کی سختی ہے، لیکن سرکار کو پسینے کیوں آ رہے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی کی کیفیت کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ بظاہر میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے امتی کا کیا بنے گا؟ وجہ یہ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ موت کی سختی بڑی ہے، ہر ایک کے لیے اس کا معاملہ ایک جیسا نہیں، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ مومن کے لیے موت جو ہے وہ خوشبودار پھول کی طرح ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے۔ بولا تحفہ کیوں ہے؟ اگر یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے وہ موت کا انتظار، موت کی لوگ، موت کے ساتھ محبت اس لیے کرتا ہے کہ ادھر اس کی روح پرواز کرے گی، ادھر سے اللہ کے ساتھ ملاقات عطا کر دی جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ موت جو ہے وہ تحفۃ المؤمن و رحالۃ المؤمن، کہ لوگوں موت ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں، ہر ایک کے لیے یہ تکلیف کا باعث نہیں، ہر ایک کے لیے یہ کانٹوں کی شاخ نہیں، ہر ایک کے لیے یہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی نہیں، بلکہ جس کے سینے میں نور ایمان ہے اللہ عز و جل اس کی موت کو اس پر آسان فرما دیتا۔ موت سے بزرگوں سے روایت ہے، بزرگوں کے اقوال، ان کے افعال سے، ان کی نصائح سے، ان کی نصیحتوں سے بات پتہ چلتی ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ حضرت آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کو اللہ سب سے بڑا تحفہ کیا عطا کرے، آپ کیا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے رب کی طرف سے تحفہ، رب کی طرف سے رحمت، رب کا کرم؟ آپ بزرگ ارشاد فرماتے، بہت سے بزرگوں کے اقوال کا نچوڑ بتا رہا ہوں، آپ ارشاد فرماتے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل میرے گھر والوں کو ایمان کی سلامتی کی موت عطا فرمائے۔ حضرت یہ کیا گھر والوں کے لیے تم مرنے کی دعا کرتے ہو؟ تو بزرگ آسری سے کہتے ہو خدا سن، اس لیے دعا کرتا ہوں ان کی موت ہوگی تو اللہ عز و جل انہیں ملاقات کا شرف عطا فرمائے۔ اس لیے موت ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں، موت اس کی تکلیف، حالانکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح زندگی اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ عز و جل قرآن کریم اور حدیث شریف میں ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا اور پھر زندگی کو بھی پیدا کیا، موت کو زندگی کو پیدا کیا کہ دیکھے، جانچے، پرکھے، نچوڑ نکالے کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں
کر دینے والی ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا، موت کی ذکر، موت کا فکر، موت کی سوچ، یہ کون سی لذت کو ختم کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے؟ کیا بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے مرنا ہی ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور رب وہ کہ جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں پھر بھی اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، وہ رب جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں پھر بھی اس سے ڈرتا، اس سے ڈر کر میں نے زنا نہیں کیا، اس سے ڈر کر میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس سے ڈر کر میں نے غیبت نہیں کی، اس سے ڈر کر میں نے گناہ نہیں کیا۔ گناہ کی لذت اگر مٹتی ہے تو رب عز و جل کے خوف سے مٹتی ہے، اور موت کی یاد ہر لذت کو مٹاتی اس لیے ہے کہ جو لذت رب عز و جل کے دیدار میں ہے اس سے بڑھ کر لذت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے، اس کے ذہن میں یہ آتا، وہ فکر یہ کرتا ہے کہ میں مروں گا، ادھر میری آنکھ بند ہوگی، روح نکلے گی، ادھر اللہ عز و جل کا دیدار اللہ عطا فرمائے گا، تو پھر وہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیتا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا مکان، میں نے کیا کرنا پیسہ، میں نے کیا کرنا برائی کا کام، میں نے کیا بھرنا پیٹ، میں نے کیا اچھا لباس پہننا، میں نے کیا جائیدادیں بنانی، میں نے کیا حرام کمانا، کہ یہ سب کروں گا اگر میں نے گناہ کی لذت لی ایک بار، اگر میں نے حرام کو دیکھا تو اس آنکھ سے لذت کی کس ختم کر دی جائے گی کہ میں دیدار خدا بندی کی لذت کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بہت سے بزرگ ایسے گزرے کہ جو اپنی آنکھیں نہیں کھولتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا حضرت آنکھیں کیوں نہیں کھولتے تو کہا کرتے تھے کہ وہ آنکھ بندوں پر کیوں پڑے جس آنکھ سے ہم نے اپنے اللہ کا دیدار کرنا۔ ایسے بھی گزرتے ہمارے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ موت میں نے کہا ہے ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں، جس طرح میں نے کہا بچے کا اس دنیا میں آنا یہ زندگی کی ابتدا نہیں، ہاں دنیاوی زندگی کی ابتدا ہو سکتی ہے، بچہ پہلے تھا تو پیدا ہوا تھا، اسی طرح موت زندگی کا اختتام نہیں، بلکہ بزرگوں نے ارشاد فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو اللہ سے بندے کو ملا دیتی ہے، محبوب کو محب سے ملا دیتی ہے۔ ایک بزرگ تھے تو ان کی وفات کیا ہوئی نا، بلکہ ایک شیخ الحدیث صاحب تھے، منصورہ یہ نام یہ عرب کے کسی علاقے کا نام ہے، تو وہاں پر جب فرنگیوں نے حملہ کیا، بہت سے لوگوں کو قید کیا، تو وہاں ایک شیخ الحدیث تھے، شیخ التفسیر تھے، لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، تو ان کو بھی شہید کیا گیا۔ وہ جو فرنگی، وہ جو غیر مسلم تھا، اس نے جب آپ کو دیکھا نا کہ آپ کا جسم پڑا ہوا ہے، زخمی ہے اور جسم حرکت نہیں کر رہا، تو اس فرنگی نے آپ کے ادھر حلق کے نیچے نیزے کو رکھ کر چھپویا اور کہا بابا تجھ سے میں نے کئی بار سنا، تو کہا کرتا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، تو کہا کرتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے۔ بابا تو حرکت نہیں کر رہا، تیری تو آدھے سے زیادہ گردن بھی کٹ چکی ہے، تو لوگوں کو یہ پڑھاتا تھا اور اپنا یہ حال ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً گردن کٹی ہوئی ہے اور زبان سے بولتے ہیں خدا کی قسم اللہ عز و جل نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی، میں مرا بھی نہیں، تم میری حیات کو محسوس نہیں کر سکتے،
لذت، اس کی تمازت، جیسے ماں کے جسم کی گرمی بچے کو سکون دیتی ہے، ایسے ہی موت کی آغوش کئی مومنوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ موت سے ملاقات بہت سے بزرگ، میں نے آگے بھی عرض کیا کہ وہ موت اس لیے پسند کرتے تھے، ان کے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ ادھر ہماری روح نکلے گی اور ادھر اللہ عز و جل اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا۔ اور بہت سے بزرگ ایسے گزرے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں گزاری، زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اس طرح بندھن کر رہتے، زیب و زینت میں رہتے کہ کل ہم نے مرنا ہے یا آج دنیا سے جانا ہے، ادھر روح نکلے گی ادھر اللہ عز و جل اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا۔ سبحان بروز قیامت کوئی قاری ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کبھی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ میں دنیا میں واپس جاؤں۔ ایک شہید ایسا ہوگا جو اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ ایک مرتبہ پھر دنیا کی زندگی عطا کر، میں تیرے رستے میں جہاد کروں، مجھے اسی طرح زخم لگے، میری گردن کٹے اور میں پھر تیرے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو شارحین لکھتے ہیں کہ یہ شہید ایسی بات کیوں کرتا؟ تلوار سے گردن کٹے تو تکلیف، زخم ہو تو تکلیف، خون بہے تو تکلیف۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب بندے کو راہ خدا میں زخم لگے، جہاد میں بندہ شہید ہو، وہ اس کی جو ہی اس کے جو ہے وہ جسم پر یا جسم کے کسی حصے پر جان لیوا زخم لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی وفات ہونی ہوتی ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اپنی زیارت کا شرف پہلے عطا فرماتا ہے۔ تو وہ بار بار مرنا اس لیے چاہتا ہے کہ مجھے بار بار زخم لگے، بار بار تکلیف ہو۔ اس تکلیف کا مداوع کیا؟ اس تکلیف کا مداوع یہ کہ اللہ عز و جل اس تکلیف کے بدلے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرماتا ہے۔ تو موت ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں مرتے وقت ان کے چہرے قبلے سے پھر جاتے ہیں، چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، کئی ایسے ہیں کہ جن کے چہرے ہی بگڑ جاتے ہیں، کئی ایسے ہیں کہ جو مرتے وقت کفریہ کلمات پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ دنیا والوں کو بتاتا ہے، جیسے سرکار نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ لوگوں کو کیا پتا کہ ہماری خدمتیں کیسی ہوتی ہیں، ہم تنہائی میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، یہ تو مرتے وقت کے روح سے پتا چلتا ہے کہ بندہ کرتوت کیا کرتا ہے، اس کے اندر کیا تھا، وہ مومن تھا یا منافق تھا۔ اس کی وفات کے وقت پتا چلتا ہے کہ اس کے کرتوت خلدتوں اور جنتوں کے کیسے تھے۔ ورنہ کئی ایسے کہ ان کی وفات ہوئی، ساری زندگی کو عبادت میں گزارتے رہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 60 سال کی عمر تک وہ لوگ نیکیاں کرتے رہتے ہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کا نیکیوں میں گزرتا ہے، لیکن مرتے وقت کوئی وصیت ایسی کر جاتے ہیں کہ 60 سال کی عبادت کو اللہ نہیں دیکھتا، ان کے اس برے کلمات کو دیکھتا ہے اور اللہ عز و جل بجائے جنت کے انہیں جہنم میں بھیج دیتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتموں پر ہے، جیسا خاتمہ ایسے اعمال، الا یہ کہ اللہ عز و جل خاتمے کے وقت کسی بندے کی کامل مغفرت فرما دے۔ میں آج کسی سے بات کر رہا تھا، جب موت اپنا پھیرا ڈالتی ہے تو بندہ ایسے بھی نہیں کر سکتا کہ ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ سکے۔ میرے سامنے کچھ اموات ہوئی، بندہ ایسے بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کو آواز ہی دے رہے ہو میرے سامنے موت کا فرشتہ آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے، حضرت ابراہیم بن عازر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک صحابی کے جنازے میں شریک تھے، اس کی قبر کھودنے میں ابھی وقت تھا، آقا تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام گرد جمع تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگو، موت بڑی سخت۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ششتر ہو گئے، ایسے چپ لگی جیسے ہمارے سر اوپر پرندے بیٹھے۔ کہتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک نکل رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لکڑی کے ساتھ زمین پر کرید رہے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سنو، گویا کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں، تم اعمال اچھے کرو، دلوں کی نیتوں کو درست کرو، اللہ تمہارے لیے موت کو ایسے کرے گا جیسے مشکیزے سے پانی کو نکالا جاتا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، بندہ مومن کی موت جب ہوتی ہے تو فرشتے اس کے پاس خالی ہاتھ نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے اس بندے کے لیے جسے تم میرے پاس لے کر آ رہے ہو، اس کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن لے کر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ خود انہیں جنت کی خوشبو عطا کرتا ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پاس جس کا ایمان اچھا تھا، اعمال اچھے تھے، دل کی نیت درست تھی، اس بندے کے پاس ایک فرشتہ نہیں آتا، بلکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسے فرشتے اللہ بھیجتا ہے، ایسے فرشتے بھیجتا ہے جن کے چہرے ایسے روشن ہوتے ہیں جیسے سورج روشن ہوتا، اور پھر وہ آ کر اس بندے کا ترا نہیں نکالتے، وہ آ کر اس کو ڈراتے نہیں، بلکہ فرشتے سرکار ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، تعداد اتنی ہوتی ہے کہ وہاں سے لے کر جہاں تک اس بندے کی نظر جاتی ہے ہر جگہ اس بندے کو فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ ایک فرشتہ قرآن میں آ کر کہتا ہے بندہ مومن پریشان مت ہو، یہ تھوڑا سا جھٹکا ہے، اس کے بعد اللہ عز و جل تجھے اپنی ملاقات کی لذت عطا فرمائے گا۔ یہ تھوڑی سی تکلیف، یہ تھوڑا سا جھٹکا آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ بندے کی جو ہے وہ میت کی روح کب اس کی جاتی ہے تو فرشتے اس کی روح کو ہر فرشتہ دوڑ کر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس بندے مومن کی روح کو ایک مرتبہ میرا ہاتھ لگ جائے، اللہ اس کا تبرک مجھے بھی عطا فرما دے۔ روح آقا ارشاد فرماتے ہیں تم ذات بات میں ہو، ذات بات میں ہو، ذات بات میں ہو، تم تو ابھی باتیں کر رہے ہوتے ہو، بندہ مومن وہ اللہ کا بندہ جو اس کے پاس فرشتے ہوتے ہیں ہر دعا پر وہ آمین کہتے ہیں، جو دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ بیمار کے پاس اور مردے کے پاس اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے کہ جو منہ سے نکالیں گے فرشتے کہیں گے آمین آمین آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول فرماؤ، اس طریقے کے بدل میں اللہ قبول فرما۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کی روح آسمانوں کی طرف بلند کی جاتی ہے تو رستے میں ہر آسمان کے فرشتے کھڑے ہو کر اس روح کا استقبال کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، لے کر آنے والے ہوتے سے پوچھتے ہیں کس کی روح ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ عام بندہ نہیں، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کی روح کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ پھر وہ روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، رب عز و جل کی بارگاہ میں بیٹھتی ہے، رب عز و جل اس پر عنایات کرتا ہے، رحمتیں عطا کرتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے کفنانے سے پہلے اللہ کے جنتی فرشتے اسے جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں، تمہارے غسلانے سے پہلے اللہ عز و جل کی رحمت کے فرشتے اسے غسلا دیتے ہیں۔ پھر جب اس کی میت اٹھائی جاتی ہے تو گھر کی دہلیز سے لے کر اس کی قبر تک دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، رب کی رحمت کے فرشتے، ایک تو اس کی زیارت کرتے ہیں، دوسرا اس کی میت کا استقبال کرتے ہیں۔ یہی وجہ سرکار دو عالم سے سن کا یہ طریقہ ہوا ہے۔ سنت یہ ہے کہ جنازے کو دیکھ کر بندہ کھڑا ہو جائے۔ سنت کیا ہے؟ جنازے کو دیکھ کر کیا ہو جائے؟ کھڑا ہو جائے۔ سنت یہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں گھر کی دہلیز سے اس کی قبر کا دو طرفہ دونوں یا کتاروں میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی روح کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بزرگ جب ضعیف ہو جاتے ہیں، وفات کا وقت قریب ہوتا ہے، تو کوئی اپنی والدہ صاحبہ کو آواز دیتا ہے، کوئی اپنی دادی صاحبہ کو آواز دیتا ہے، کوئی کس کو دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ فلاں میرے پاس آیا تھا، فلاں میرے پاس آیا تھا، فلاں میرے پاس آیا تھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا مردوں کو کفن اچھا پہناؤ، مردوں کو کفن اچھا خوبصورت پہناؤ کہ انہوں نے آگے جا کر باقیوں سے ملاقات بھی کرنا۔ اچھا وہ بندہ یہ کیوں آوازیں دیتا ہے؟ جو میری سمجھ میں آتی ہے، جس بندے کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے تکلیف میں اسے اتنا ہی زیادہ پکارتا ہے، اسے ہی آواز دیتا ہے۔ والدین سے محبت ایک فطری امر ہے، بندہ جو ہے والدین کو پکارتا ہے، یہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو پکارتا ہے۔ وفات کے بعد کئی ایسے اللہ والے گزرے، اور ابھی بھی ہوتا ہے کہ جب وفات کا وقت قریب آتا ہے، میں نے کہا موت کی سختی بڑی ہے، کئی ایسے ہیں کہ وفات کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ عز و جل دیدار عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے غلط حضرت زید تھے، یہ وہ صحابی تھے، اسی غزوے میں وہ انتہائی شدید زخمی ہوئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ابوبکر فلاں نظر نہیں آ رہا، عرض کیا آقا زخمی ہو گئے تھے، فرمایا جا کر اس کو ڈھونڈو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے میدان جنگ میں، تو بہت سارے صحابہ زخمی تھے اور بہت سارے شہید ہو چکے تھے، شہیدوں کے درمیان ڈھونڈتے 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 ایک جگہ وہ صحابی آگے جو ہے وہ وفات کے قریب تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اس بھائی زخمی تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خوش نصیب اور تجھے مبارک ہو، آقا تجھے سلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا نے پیغام بھیجا ہے کہ جا کر اس سے پوچھو کہ اس ٹائم اسے کیا محسوس ہو رہا ہے، اسے میری خدمت کی، میری محبت میں وہاں پر پہنچا، اس سے جا کر پوچھو اس ٹائم اسے کیا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس صحابی نے عرض کیا ہے ابوبکر آقا کی بارگاہ میں جا کر عرض کیجئے آقا میں یہاں میدان احد میں لیٹا زندگی کے آخری مراحل طے کر رہا، وفات کا وقت قریب ہے، اس احد کے میدان میں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا کہ سرکار نے میرا سلام ہے آپ کی شہادت۔ حضرت ربیع بن خراش اور ربعی بن خراش دونوں بھائی تھے، ساری زندگی عابد رہے، زاہد رہے، لوگوں نے انہیں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ان کے گھر والوں سے پوچھا یہ دونوں مسکراتے نہیں ہیں، ہنستے نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ آج لوگوں نے وعدہ کیا ہوا ہے جب تک ہمیں جنت کے اپنے ٹھکانے کا پتہ نہیں چل جاتا تو ہم مسکرائیں گے نہیں، وہ لوگ ایسے نہیں، ہمارے تو حالات یہ عجیب ہے نا، آپ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے، فوتگی کوئی ہوتی ہے، آپ قبرستانوں میں جا کر قبر کھولتے، جو لوگ قبر کھولتے ہیں ان کا جا کر صرف تماشا دیتے ہیں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، جو لوگ قبریں کھولتے ہیں نا جا کر صرف ان کا تماشا دیتے ہیں، کہہ کے لگ رہے ہیں، میں حیران کہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر کہتے لگاتے ہیں، مذاقیں کرتے ہیں، یہ ہے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کو شاید بول اس لیے نہیں رہے کہ شاید آپ کو کسی کی ناراضی کا ڈر ہوتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ عز و جل کی سب سے بڑی پھٹکار یہ ہے، سب سے بڑی پھٹکار کہ وہ قبرستان میں قبر کے اندر اتر کر ایک بندہ کسی کی قبر کھود رہا ہے اور اس کو ایسے چھوڑ رہا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی پھٹکار ہے، وہ بندہ بارگاہ خداوندی سے پھٹکارا ہوا ہے، ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تو اتنے روتے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی، پوچھا عثمان آپ کیوں روتے؟ آگ کے بارے میں تو آقا نے ارشاد فرمایا عثمان تو نے اللہ سے جنت کو 2 مرتبہ خریدا، عثمان کیوں روتے ہو؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جنت میں میرا رفیق میرا عثمان ہوگا، عثمان کیوں روتے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان جنت میں ہے، آقا نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیکھ رہے آپ کے نکاح میں دی، تو کہا خدا کی قسم 100 بھی ہوتی تو ایک کے بعد دوسری میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، عثمان ہوتے کہا قبر آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بڑھ گیا، نہیتکم زیارت القبور فزوروا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا
آپ اپنے قبروں کو دیکھا کرو تاکہ تمہارے دل نرم پڑے، تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ جو قبر میں اتر کر کسی کی قبر کو کھودتے ہوئے ہنس رہا ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی ماں جلے، اس سے بڑا خدا کا باغی اور سخت دل پوری کائنات میں کوئی ہوگا؟ حالانکہ اس قبر میں وہ اترا ہوا ہے، کل اسی طرح میں نے اس ہفتے صرف پچھلے جمعے سے اس جمعرات تک میں نے 4 جنازے پڑھے۔ کتنے جنازے میں نے جو پڑھا کیا بات کر کوئی پڑھا اس ٹائم نکل جائے۔ حضرت ربیع بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، میت کو رکھا ان کو غسل دینے کے لیے، جو غسل دینے والا بندہ تھا وہ دوڑتا باہر آیا اور دوسرے بھائی سے کہا باہر عجیب بات ہے، نبی کا تغسل ہو اور وہ یہ تغسل ہم اسے غسل دیتے ہیں، آگے سے وہ ہنستا ہے۔ اور لوگوں نے کہا مردہ بھی کبھی ہنسا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ پہنچا، آپ نے کہا میں نے سرکار سے سنا تھا کہ امت کا ایک بندہ جو ہے وہ مرنے کے بعد کلام کرے گا۔ ابھی لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو وہ جو جن کو غسل دے رہے تھے لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے، آؤ جلدی کرو، میرا وقت ضائع نہ کرو، میں واقعی مر چکا ہوں، مجھے غسل دو، کفن پہناؤ، تم تو باتوں میں لگے ہو، ادھر جنازہ گاہ میں آقا میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ موت جو ہے یہ بندے کا جو خاتمہ ہوتا ہے، یہ بندے کی ساری زندگی کی کرتوتوں کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، اس روز کئیوں کے چہرے شاداب روشن ہوں گے، صرف شاداب نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہنس رہے ہوں گے اور خوشی ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہوگی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہم ناظرہ، اور موت کی تمنا کر موت کو محبوب سمجھنے والوں اور اللہ سے ملاقات کو محبوب جاننے والوں، تم عام بندے نہیں، تم موت سے محبت اس لیے کرتے ہو کہ ادھر مرو گے اور تمہیں اللہ عز و جل کی زیارت ہوگی، تم پریشان نہ ہونا، قیامت کے دن تمہارے چہرے مرجھائیں گے نہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہم ناظرہ، بروز قیامت تمہارے چہرے تر و تازہ، تمہارے چہرے روشن ہوں گے، اور کیوں روشن ہوں گے کہ قیامت کے دن جو لوگ اپنے اپنے حساب میں مشغول ہوں گے، اللہ عز و جل تمہیں بے حجاب اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائے گا۔ ایسے کہ موت کی رشک کرے کہ اللہ عز و جل نے مجھے بھیجا کس بندے کے پاس، اور فرشتے کی رشک کرے کہ ہم روح کس کی نکالنے کے لیے آئے۔ اس سارے معاملے کا تلقہ یہاں سے انما الاعمال بالخواتیم وانما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہاں پر ہے۔ جو صاف دل ہوا، جس نے اپنے آپ کو منافقت سے بچایا، جس نے اندر خلوص پیدا کیا، اللہ عز و جل اس سے ہی ملاقات کا شرف عطا فرمائے۔ اسے موت تکلیف نہیں دے، اسے موت میں لذت ہو۔ کیوں؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔